شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف۔ مسلمانوں کو ڈرانے لگے، دھمکانے لگے۔ تو ان میں 3 بالخصوص نوجوان تھے جو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت بھی تھے۔ وہ نوجوان قرآنی آیات کو پڑھ پڑھ کے سناتے اور کہتے کہ مسلمانوں کچھ بھی ہو جائے ہمیں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا، جان جائے چلی جائے، جو سزا ہو دے دی جائے، لیکن ہمیں کسی صورت بھی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ تینوں وہ قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھاتے رہتے۔ جب رومیوں نے دیکھا یہ معاملہ تو ان پر زیادہ انہوں نے سختی شروع کر دی۔ اب کہا کہ تب سب سے پہلے تو تمہیں ہی یہ کرنا ہوگا۔ اب ان تینوں کو بادشاہ کے یہاں پیش کر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا دیکھو تم مذہب اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، ہم تمہیں مال و منال سے بھی نوازیں گے، اچھی شادیاں کرا دیں گے خوبصورت لڑکیوں سے، اور تم عیش کی زندگی گزارو۔ ان تینوں نے کہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم سے جو بن سکے کرو، نہ میں مال کی وجہ سے، نہ حسن و جمال کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے میں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، جو تم کرتے ہو کر لو۔ اس نے کہا میں پھر تمہیں سخت مار لگاؤں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان تینوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہا کہ تو جو ہو سکے کر لے اور مجھے موت کی دھمکیاں نہ دے۔ سن، ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے نبی کے نام پر جانے قربان کرنے کی لوریاں دے دے کے ہماری پرورش کی ہے، تو ہم سے ہمارے نبی کا دامن نہیں چھڑا سکتا، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب بادشاہ کے لیے چیلنج تھا کہ میں ان کو مال و منال کی بھی لالچ دے رہا ہوں اور عمدہ قسم کے مکانات اور حسین لڑکیوں سے نکاح کا بھی آفر کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا دیکھو میں کہہ نہیں رہا صرف، بلکہ تمہیں واقعی وہ سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو اور تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اب بادشاہ نے جب بادشاہ سے کہا، وہ پھر وہی ان کو جملے تھے، کہنے لگے کہ جو کر سکے کر لے، ہم سے نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ اب اس نے کیا کیا کہ کڑھاؤ جلانے کا حکم دیا۔ کڑھاؤ لایا گیا، بڑا سا تیل ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی۔ تیل جب وہ تل چھٹ کی طرح بالکل لالی اختیار کر گیا، سرخی مائل ہو گیا، تو اس نے جو ہے پھر ایک بار کوشش کی کہ دیکھو ابھی بھی موقع۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ اس نے کیا کیا کہ بڑے بھائی کو اس میں دھکا دے دیا۔ چند سیکنڈوں لمحوں میں ان کی ہڈیاں وغیرہ اوپر تیرنے لگی، شہید ہو گئے۔ دوسرے کو دھکا دے دیا، دوسرا بھی جاتا رہا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک بات یہاں پر جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، یہی لفظ بالکل میں آپ کو سیم وہی لفظ سنا رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے یہ الفاظ لکھے کہ جب یہ دونوں نوجوان اس تیل کے کڑھاؤ میں جا رہے تھے، ان کی زبان پر ایک لفظ تھا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پہ لفظ تھا یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ، اے میری مدد کیجئے۔ یہ لفظ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے ہوئے۔ تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مشکل کے وقت اپنے نبی کو پکارا جائے، یا محمدہ۔ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، یا محمدہ کا نعرہ تھا جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی۔ بہرحال ٹاپک یہ نہیں۔ تو اب تیسرے کو قریب تھا کہ وہ دھکا دے دیتا، تو اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے مہلت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں ان کی کمزوری کو بھی جانتا ہوں اور میں اس کو اسلام سے منحرف کر کے اپنے مذہب میں لے آؤں گا۔ اب بادشاہ کے لیے چونکہ چیلنج ایک ذلت کا بھی معاملہ تھا کہ میں نے اتنی کوشش کی ہے، ہر ایک جو کر سکتا تھا وہ کوشش کر لی، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام نہیں چھوڑتے۔ ایک بے عزتی بھی تھی اس کی۔ اس نے مہلت دے دی، 40 دن کی مہلت لے کے گیا کہ 40 دن کی مہلت دی، تمہیں پتا ہے کہ اگر 40 دن میں تم یہ کام نہیں کر پائے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو پتا تھا، وزیر تھا، انعام و اکرام کی لالچ تھی، لے کے چل پڑا، گھر آیا۔ اب جب وہ گھر پہنچتا ہے تو نوجوان کو تو کر دیا کمرے میں، اب گھر میں بیٹھے سوچ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بادشاہ نے مال کا آفر کر دیا، لڑکی کا آفر کر دیا، ڈرا دھمکا کے دیکھ لیا، ان کے سامنے قتل کر لیا، اس کے باوجود کوئی صورت نہیں بنی کہ یہ اسلام چھوڑ دیتے، نہیں ہو سکا۔ اب وہ سوچ رہا ہے بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں اس کی لڑکی وہ آئی کہ بابا جان کیا بات ہے، کیا ہماری ملک پر کسی نے حملہ کر دیا، غیر ملکی لوگوں نے؟ کیا وجہ، کیوں ٹینشن میں، کس پریشانی کا سامنا ہے، کیا بات ہے؟ اب
باپ جو ہے وہ بات بتاتا ہے کہ بیٹا نوجوان ہے، اس کے 2 بھائی شہید ہو چکے اور بادشاہ سے مجھے 40 دن کی مہلت ملی، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اسلام سے منحرف کر لوں گا، پھیر لوں گا، اگر نہ پھیر سکا تو مجھے بادشاہ سزا دے گا۔ اس ٹینشن میں کہ کیا کیا جائے، کون سی صورت اختیار کی جائے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے بابا جان میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمارے ملک پر سرحد پر حملہ کر دیا گیا، شاید اس وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن ہے، یہ تو آپ کو پتہ نہیں میری چٹکیوں کا کھیل ہے۔ لڑکی کہتی ہے میری چٹکیوں کا کھیل ہے، عیسائی لڑکی، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے حسن کے چرچے پورے روم کے اندر ہیں، بڑے بڑے شہزادوں کے لڑکوں کے شہزادوں کے رشتے، بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ میں تو چٹکیوں میں مزہ، آپ بس مہلت دیجئے، رزلٹ دیکھیے کتنی دن کی مہلت، ارے 1 آدھ 2 دن 3 دن کی مہلت دیجئے، 3 دن میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب 3 دن کی مہلت لیتی ہے، رات آتی ہے، جس کمرے کے اندر وہ لڑکا تھا، رات بن سور کر سج کر وہ لڑکی اپنا آپ لے کر اس نوجوان پر پیش کرنے کے لیے چلی جاتی کمرے کے اندر۔ جیسے ہی لڑکے نے محسوس کیا کہ کب کمرے کے اندر لڑکی داخل ہو گئی، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی۔ آنکھ بند کرنے اب وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، آنکھ بند ہے، قرآن کی تلاوت جاری، لڑکی انتظار کر رہی کہ شاید اب اس کی جو پڑھ رہا ہے یہ بند کرے گا، پھر میری طرف مائل ہوگا، میں اس کو اپنی طرف مائل کروں گی۔ یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی، لڑکی صبح چلی گئی، دوسری رات آئی، پھر لڑکی دوسری رات کمرے میں بند سور کر داخل ہوتی ہے، پھر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، توجہ چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی لڑکے نے محسوس کیا کہ کمرے کے اندر لڑکی آ چکی ہے، فوراً آنکھ بند کی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو رہا ہے، درود نبی پر درود جاری ہے۔ پھر اسی انداز میں پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ تیسری رات آ گئی۔ تیسری رات بھی لڑکی آئی بند سنور کر اور اپنا آپ لے کر، لیکن تیسری رات لڑکے نے محسوس کیا تو پوری رات نفلی نمازوں میں گزار گئی، پوری رات اس کی گزر گئی، نفلی نمازوں میں اس کا سارا وقت گزر گیا۔ اب لڑکی سے باپ نے تیسرے دن رزلٹ پوچھا، نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکی کہتی بابا جان شاید اس کی یہ عبادتوں کی رات تھی، اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی، اس نے دیکھا تک نہیں، روتا رہا، عبادت کرتا رہا، جو بھی انداز رہا، اور شاید اس کے بھائی اس کے سامنے شہید ہوئے، اس وجہ سے بھی یہ غم میں ہے، صدمے میں ہے، روتا بھی رہتا۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں کسی دوسرے مقام پر شفٹ کروا دیں جو سرسبز و شاداب ہو، تھوڑا حسین و جمیل خوبصورت ماحول ہو۔ اب اس لڑکی کو اپنے گھر کے علاوہ دوسرے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اب یہ لڑکی مسلسل اسی انداز پر جو 3 دن گزارے، اسی انداز پر روزانہ کنٹینیو کوشش کرتی، رات روزانہ بند سور کر اس کے کمرے میں آتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ اسی طرح سے 37 راتیں گزر گئیں۔ کتنی راتیں گزر گئیں؟ 40 دن کی مہلت ملی تھی، 37 راتیں گزر گئیں۔ جب 37ویں رات آئی، اب اس کا بند ٹوٹتا ہے، وہ لڑکی اس نوجوان کو پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے اور جھنجھوڑ کر کہتی ہے اے نوجوان یہ بتا کہ تو کس مٹی کا بنا ہے کہ تو تیری پاس بن سور کر ایک حسین و جمیل کواری جوان لڑکی آ کر کے بیٹھی ہے، لیکن تو اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، تو کس کی یاد میں کھویا رہتا ہے، کس کی یادوں میں آنسو بہایا کرتا ہے، آخر وہ کون ہے جو تیری یاد جس کی یاد میں تو رویا کرتا ہے، تو کس مٹی کا بنا ہے؟ اب وہ نوجوان بولتا ہے، گویا دعوت اسلامی کے ماحول کی اصطلاح کے مطابق بولا جائے تو قفل مدینہ ٹوٹتا ہے اور کہتا ہے لڑکی سن۔ اب یہ جملہ ہر ایک نوجوان کے لیے، بالخصوص آج کے زمانے کے اعتبار سے جو آج فتنوں کا دور ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کا دور ہے، وہ نوجوان کے الفاظ سنیے۔ وہ نوجوان اس لڑکی کو جواب دیتا ہے، عیسائی لڑکی کو، کہ اے لڑکی سن، تیری طرف تو وہ دیکھے کہ جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو، تیری طرف وہ دیکھے کہ جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہے۔ وہ جو لڑکی سنتی ہے کہ مجھ سے بھی گویا کوئی زیادہ حسین و جمیل ہو کیسے سکتا ہے، میرے حسن کے چرچے تو اتنے عام ہیں۔ وہ نوجوان لڑکی اس نوجوان سے کہتی کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے وہ کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ میرے آقا رب کے حبیب ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں۔
کہ جن کو اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا ہے، ایسا وصف و کمال دیا ہے، ان کا وجود و نوال ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے ان کا ہو جاتا ہے اور جان قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ میرے آقا ہیں۔ اب وہ لڑکی جب سنتی ہے کہ ایسے حبیب، وہ رب کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کہتی ہے کہ وہ کیسے دکھتے ہیں ذرا مجھے بتا تو صحیح، ان کا حسن کیسا ہے کہ جو اس کا اتنا دیوانہ بنا دیتا ہے، ان کی محبت ایسا پاکیزہ بنا دیتی ہے کہ لڑکی کوئی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کیا ان کی محبت ایسی پاکیزہ محبت ہے؟ کیا ان کا حسن ایسا حسن ہو جاتا ہے کہ دوسرے حسن سارے پھیکے پڑ جاتے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہاں بات یہی ہے، میرے آقا کیسے دکھتے ہیں۔ اب ذرا سنو، میرے آقا کا حسن بیان کرتا ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کو میں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ نوجوان گویا بیان کر رہا ہے، انداز بالکل وہی صورت اشعار کی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، ماتھے کی بات سنو، نوجوان کہہ رہا گویا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، نظروں پر سلام بھیجا، آنکھوں پہ سلام بھیجا، فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں میرے آقا کے ہونٹ سنو، میرے آقا کے ہونٹ کیسے ہیں؟ جنت کا پھول قدس، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی رنگت کے بارے میں سنو، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ہاں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر صبح تک ہوتی ہے، اس دن صبح روشن ہوتی، علماء نے لکھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی مانگ مبارک بال میں ہمیشہ مانگ نکلی رہتی۔ اعلیٰ حضرت اس مانگ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پہ سلام بھیجتے کہتے ہیں گویا وہ نوجوان کہہ رہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ایسی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دل کو سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت کے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر سلام بھیجتے ہوئے کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی خاک کی قرآن نے قسم یاد کی، فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام حضور کے ناخن کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے عید مشکل کشائی کہ چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اور دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے یہ آسمان کا مہر، یہ آسمان کا سورج، یہ چاند، یہ جو آسمانوں پر ہے، کہتے رخ اگر حضور علیہ السلام کو اس آسمانی سورج سے تشبیہ دی جائے، یا اس آسمان کے چاند سے تشبیہ دی جائے، یا رات کو زلفوں سے تشبیہ دی جائے، اعلیٰ حضرت کے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، سورج خورشید تھا کس زور پر، اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ، لیکن حیرت نے جھنجھلا کر یہ کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور حقیقے کے عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، برزخ
ہیں یہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں میرے آقا آپ کی تو شان یہ ہے کہ سرور کہوں، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، یعنی مراد کان تمنا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، اور تیرے تو آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آقا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ابو جب لڑکی نے ہمارے آقا کے اس حسن کا بیان سنا نا، کہتی اے نوجوان مجھے بھی ان کا دیوانہ بنا، ان کا امتیہ بنا دے، ان کا غلام ان کی کنیزوں میں شامل کر دے، میں بھی ان پہ جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ آئی تھی جو 3 راتوں کی مہلت لے کر باپ سے، 3 رات کے اندر میں اس کو عیسائیت میں لے آؤں گی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے۔ وہ لڑکی خود حسن مصطفیٰ کے جمال میں گرفتار ہو گئی، کلمہ پڑھ کر حضور کی کنیزہ بن گئی، حضور علیہ السلام کی غلام بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے آقا کے سچے حسن کا فیضان۔ آج لوگ ادھر ادھر اس کے حسن کی بات، اس کے حسن کی بات، اس کے پیچھے نوجوان باولا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ہاں سچی محبت ہو جائے، اور ایسا ہے کون کہ جس سے محبت کے تقاضے، مواعظ رضویہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر محبت کے 3 وجوہات بیان کیے گئے کہ کوئی کسی سے محبت صرف 3 وجہ سے کرتا: حسن و جمال، وصف و کمال، جود و نوال۔ کوئی اتنا حسین ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایسے کمالات اور خوبیاں اور اوصاف ہوتے ہیں کہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ بندہ اس کا ایسا جود و نوال، اتنا احسان ہوتا ہے کہ بندہ ان احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ 3 وجہ: حسن کی وجہ سے، وصف اور کمال کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے۔ 3 وجوہات۔ آپ بتائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون حسین ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ انداز دیکھیں کہ اپنے حبیب سے، کہ سارے اللہ کے جو انبیاء ہیں، ہر نبی اللہ کا محبوب ہے، لیکن جو مقام میرے مصطفیٰ کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ جو محبت رب نے اپنے محبوب سے کی وہ محبت کسی سے نہیں۔ نبی تو سب ہے اور سب معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، سب کو اپنے اپنے جگہ پر معاملات ہیں، سب کو اللہ نے مقامات، مرتبے، رفعتیں، شانیں، بلندیاں عطا کی ہیں، لیکن محبوب جو اللہ کے ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ محبتوں کا انداز دیکھیں، میں نے کہا نا کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے اور آپ کیوں محبت کریں؟ آپ کو تو محبت لازمی کرنی ہوگی، کیونکہ جب رب خود اپنے محبوب سے ایسی محبت فرمائے، آپ کو پیدا تو رب نے کیا۔ ہمارے آقا سے محبت کا انداز دیکھو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچاتا ہوں۔ کیا نتیجہ؟ کہ جب بھی اللہ پاک نے کسی نبی کو خطاب فرمایا، مخاطب ہوا، یعنی اللہ مخاطب ہے، نبیوں سے مخاطب ہے۔ اللہ نے جب نبیوں سے خطاب فرمایا، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو جب ان کو پکارا گیا، اللہ نے ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ اب قرآن پڑھے، سورہ بقرہ میں آئے، اللہ فرماتا یا آدم اسکن وانت زوجک الجنہ، زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تم نے خواب سچا کر دیا۔ سب کے ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں آخری عمر تک پہنچاؤں گا۔ حضرت یحییٰ کو پکارا، قرآن کہتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔
حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا، اللہ ارشاد فرماتا یا نوح لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے اللہ میں ہی، اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد میں تجھے خلیفہ بناتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو پکارا، ارشاد فرمائے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا شعیب، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، اللہ نے ان کو ناموں کے ساتھ پکارا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئے رب ذوالجلال، رب محبوب ذوالجلال کی، اور جب باری آئی ہمارے لجپال کی، اور جب باری آئی سید و سردار کی، جب باری آئی طیب و طاہر کی، جب باری آئی اول و آخر کی، جب باری آئی باطن و ظاہر کی، جب باری آئی ہمارے نبی کی، جب باری آئی مکی و مدنی کی، جب باری آئی ہاشمی و تہامی کی، جب باری آئی مطلبی کی، اب انداز بدل رہا، محبوب خدا کی بات ہو رہی، اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی، اب پکارنے کا انداز بدل رہا۔ اب جب اس انداز پر نبیوں کو پکارا، ان کو نام لے کر کے پکارا، اب پکارا جا رہا ہے یا مزملو، یا مدثرو، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تو گویا پتہ چل گیا کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، سب کہیں اپنے مولا کا پیارا۔ ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لعمرک انہم سکرتہم یعمہون، لعمرک، اے محبوب تیری عمر کی قسم ہے، تیری جان کی قسم ہے کہ یہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے کسی کی بھی جان کی قسم یاد نہ فرمائی، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے۔ ایک اور عقیدہ یہاں پر سلجھ جائے، آج بعض لوگوں کا نظریہ اور ذہن یہ ہے کہ حضور کو 40 سال پر نبوت ملی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس آیت پر گفتگو، ورنہ اس پر بیان اور آیات اور احادیث تو اور بھی ہیں۔ لعمرک، عمر کہتے ہیں پیدائش سے لے کے وصال تک، انتقال تک۔ عمر کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا بولیں تو پتہ بھی چلے گا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ عمر کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کے وفات تک، اسی کو عمر کہتے ہیں نا۔ اور حضور کی پوری عمر کی قسم، لعمرک، تیرے عمر کی قسم، پیدائش سے آخر تک۔ قرآن کی دوسری آیت، میں نے کہا نا بہت ساری آیت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی پچھلی سے بہتر ہے، ہر آنے والی۔ تو 40 سال میں نبوت ملی، اللہ نے پوری عمر کی قسم یاد فرمائی، پوری عمر کی، یہ نہیں کہ نبوت جب سے ملی اس وقت سے لے کر کے، نہیں، پوری عمر کی قسم۔ گویا مسئلہ حل ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس پر تفصیل اور دلائل بہت سے، لیکن اس سے سمجھ رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کیسا پیار فرماتا، کیسی محبت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم ہے کہ یہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ وقیل ہی یا ربی ہؤلائی، اللہ نے محبوب کے قول کی قسم، اس فرمانے کی قسم، لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے قول کی قسم یاد فرمائی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کی قسم یاد فرمائی۔ کعبہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہ مکے میں کعبہ ہے،
یا مکہ بڑی عظمتوں والا ہے، یا نبیوں کی قبریں موجود ہیں، یا وہاں عرفات ہے، یا وہاں منی ہے، یا وہاں مزدلفہ ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا کعبے کے اندر کعبے کا دروازہ ہے، مستجار و مستجاب ہے، اس وجہ سے نہیں، اور نہ ہی اس وجہ کہ آب زمزم ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک اور اس زمین کی قسم کی یاد فرمائی۔ 30ویں پارے کے اندر چلیں، اللہ ارشاد فرماتا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، کیوں وانت حل بہذا وانت، کہ تو ان میں تشریف فرما، محبوب کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے محبوب کے زمانے کی قسم ہے کہ تمام آدمی نقصان میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کے قول کی قسم یاد فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، واپس آنے کی قسم یاد فرماتے ہوئے سورہ نجم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے اس پیارے تارے چمکتے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس آئے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ان کے معراج سے واپسی پر قسم یاد فرمائی، تو گویا اللہ پاک اپنے محبوب کی قسم ان اندازوں کے اندر یاد فرما رہا، ارشاد فرما رہا، بلکہ اللہ پاک نے اپنی بھی قسم یاد فرمائی نہ تو اپنے محبوب کی طرف نسبت کر کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب غور کیجئے کہ اللہ پاک نے محبوب کے زمانے کی قسم، محبوب کے قول کی قسم، محبوب کے جان کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم، بلکہ اپنی قسم بھی یاد فرمائی تو بھی محبوب کی طرف نسبت کر کے یاد فرمائی۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، یوں ہی کلام نے گویا ان آیات کی تفسیر، اور یاد رکھ لیجئے میں نے چند آیات پیش کی ہیں، تقریباً 40 کے قریب قرآن پاک میں قسم یاد فرمائی گئی جو محبوب کی قسم یاد کی گئی ہے۔ ان 40 آیتوں کو جمع کر کے اگر آپ اس پر بیان کریں، گھنٹوں کا بیان ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے ہاں والضحیٰ، پیارے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیرے ان پیاری زلفوں کی قسم، جب یہ چھا جائے اللہ ان پیارے محبوب کے چہرے کی قسم، پیارے محبوب کی زلفوں کی قسم، اللہ ارشاد فرما رہا، تبھی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز کیا تھا، کہتے قسم تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ سورہ قلم کے اندر چلیں، انک لعلی خلق عظیم، پیارے تیرا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ہمارے آقا کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا، چونکہ وقت کی قلت ہے، حضور کا مرتبہ سمجھنے کے لیے، اور کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، حاصل یہ چلو ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، اسی گفتگو پر ان سے کسی نے عرض کی کہ حضور آپ نے 40 یا 30 سال تک مجاہدات کیے، مقام مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے حبیب سے پیار کیوں کریں؟ میں نے پہلے کہا تھا نا حسن و جمال، شاید بیان میرا اسی پہ ختم ہو جائے، آگے نہ جا سکوں۔ ہم آپ مقام مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے، محبوب خدا کے مقام کے بارے میں؟ یہ بہت بڑے بزرگ ان سے پوچھا جا رہا ہے جو مجاہدات جنہوں نے 40 سال تک کیے، تو آپ کہتے لوگوں تم مقام مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو، جہاں سے عام انسان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا یعنی شروعات ہوتی ہے، اور جہاں سے مومن کامل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر ولیوں میں درجات ہیں، بدل ہے، جنہیں ہم جمع کی صورت میں ابدال بولتے ہیں۔
غوث ہیں، جنہوں اغیاس، تو ابدال ہیں، اغیاس ہیں، افراد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، ان میں درجات ہیں، پھر ان کے بھی ولایت میں اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ ولی استعمال کر لیتے ہیں کہ جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا کو میرے رب کی قسم ہے کہ اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مقام مصطفیٰ، میرے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو حسن و جمال، اگر حسن و جمال پہ بات کی جائے تو بھی اتنا مواد ہے کہ ختم نہ ہو۔ آخری میں وصف و کمال، حضور کا کمال کیسا، حضور کے کمال کی بات کریں گے۔ ایک بات تمام باتوں کی حاصل ہو جائے، ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے کچھ سمجھانا مقصد، معراج کا بیان مقصد نہیں، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اس سے پہلے ایک آپ سمجھ گئے نا معراج کا ذکر ہے، قرآن سورہ رحمان پڑھیں آپ، اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تمام کو خطاب کیا رب نے، انسان کو، جنات کو، یا معشر الجن، اے گروہ جن و انس، اور انسان کے گروہ، سب کو خطاب ہے، اور فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم زمین و آسمان کے دائروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ مقام مصطفیٰ اور کمال حضور کا دیکھو، حضور کا کمال کیا ہے؟ فرمایا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے گروہ جن و انس اگر تم زمین و آسمان کے دائروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ کتنے اوپر جاؤ گے، کتنے اوپر جاؤ گے؟ فضائی خلائی فضا پلٹے گی، واپس نیچے آؤ گے، لٹک جاؤ گے، درمیان میں رک جاؤ گے، آسمانوں کے اوپر نہ جا پاؤ گے۔ یاد آپ کو یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ساتوں آسمان مکان میں ہے، سدرہ مکان میں ہے، عرش بھی مکان میں ہے، عرش کے آگے لا مکان ہے۔ اب غور کیجئے، انسانیت کو خطاب ہے، جنات کو خطاب ہے کہ جنوں گروہ ہے، جنوں انس اگر تم زمین و آسمان کے دائروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھو، سرکار فرماتے کہ جب میں مسجد حرام میں آیا نبیوں کی امامت کرنے کے بعد، حضور کی حدیث کے الفاظ عریجہ بھی، سرکار فرماتے کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، حضور نے آسمانوں کی سیر فرمائی، آسمانوں سے اوپر آ گئے، ساتویں آسمان پر جبریل علیہ السلام کے بازو پر مقام سدرہ تک آ گئے، سدرہ کے آگے جبریل ٹھہر گئے، یہ بھی مکان کے اندر ہے، جبریل مکان کے اندر ہے، آگے نہیں جا رہے، حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے جا رہے، عرش پر آ جاتے ہیں، اللہ کا عظیم عرش، وہ عرش جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی کا مرکز، خاص تجلی جہاں رب فرمائے، اس شان والے عرش پر ہمارے آقا کے قدم آ چکے ہیں۔ غور کیجئے، قدم مصطفیٰ آج اللہ کے عرش پر آئے ہیں، رب نے وہ مہمانی عطا فرمائی، اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہیں پر بس نہ ہوا بلکہ عرش سے بھی وراء الورا میرے مصطفیٰ تشریف لے جا رہے، رف پر سوار ہو کر کہاں جا رہے؟ آج سارے کہتے لا مکان جا رہے، ذرا لا مکان کا ترجمہ بھی کر لیجئے۔ لا یہ لفظ لا نفی جنس ہے، جو گرامر پڑھتے وہ جانتے ہیں، یعنی جو ہر چیز کی نفی کر دے، جو کوئی مکان نہیں، کوئی ممکن نہیں، جہاں جانا ممکن نہیں، جہاں پہنچنا ممکن نہیں، کوئی بھی مخلوق جہاں ہو نہیں سکتی۔ لا مکان، کون سے مکان؟ نہیں جگہ۔ حضور کہاں گئے؟ نہیں جگہ۔ یہ کون سی جگہ؟ گئے کہ نہیں گئے؟
اور خطاب کس سے؟ عالم انسانیت سے. کوئی جا نہیں سکتا زمین و آسمان کے دائروں کے باہر، لیکن ہمارے آقا کا مرتبہ دیکھو. قرآن سورہ نجم میں فرما رہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب. وہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ لا مکان کی باتیں ہو رہی. کہاں کی؟ لا مکان کی. ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا. ثم دنا، پس جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. پھر کتنا قریب ہوا کہ فکان قاب قوسین، جتنی دو کمانوں کا فاصلہ ہوگا. بلکہ او ادنا، اس میں تفضیل کا صیغہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بھی قریب وہ جلوہ ہو گیا، اس سے بھی قریب. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ دنا الجبار رب العزت. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود دنا فرمایا، یعنی مصطفیٰ کے قریب اللہ خود ہو گیا. کیسا وہ مقام ہے؟ اب غور تو کیجئے. لا مقام میرے مصطفیٰ. پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. کیا باتیں ہوئی؟ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھا ہے تکلم معه 90,000 حکایتا. اللہ نے اپنے محبوب سے 90,000 باتیں کی. کتنی باتیں کی؟ 90,000. احکام و اسرار و اخبارا، ان میں کچھ احکام تھے، کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں. یہ 90,000 باتیں ہوئی. وہ لامکان میں جانے والے. اب غور تو کیجئے. اللہ نے واپسی پر قسم کیوں یاد فرمائی؟ جس مصطفیٰ، جو مصطفیٰ حضرت ام ہانی کے گھر سے چلے تھے اور وہ کنڈی جو ادھر آئی تھی وہ واپس نہ آنے پائی تھی. جو آپ کا بسترا گرم تھا وہ گرم کا گرم تھا، اور جو پانی وضو کا بہ رہا تھا وہ ویسے ہی نرم تھا اور ویسے ہی گرم تھا. میرے مصطفیٰ معراج کر لامقام رب کے جلوے دیکھ کر واپس چلے آئیں اور کائنات ویسے رکی رہے، کنڈی بھی ادھر نہ آئے. آپ اندازہ کیجئے. تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا. اگر ان کو بندہ کہا جائے، بندہ تو بندے میں تو یہ ممکن نہیں جو لامکان چلا جائے، کیونکہ عالم انسانیت کو خطاب ہو چکا کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. لیکن میرے مصطفیٰ جا رہے، میرے مصطفیٰ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ میرے رب کی بندگی کی انسان ہے ہمارے آقا، لیکن ہمارے اور آپ کی طرح انسان نہیں. ہمارے آقا اللہ کے نور ہیں، ظاہر میں لباس بشریت میں ہیں. غور کیجئے 23 سال، 27 سال حضور علیہ السلام معراج پر گزار کے آئے. وجہ کیا ہے؟ حضور کائنات کے اندر تھے تو کائنات گردش کر رہی تھی. اور جب کائنات کی جان اس کائنات سے نکل گئے تو کائنات ٹھہر گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کائنات ٹھہر جائے گی، حضور نہ ہو تو ختم ہو جائے گی. کوئی بھی ایک کافر دنیا میں بچ نہ سکے گا، ایک بے ادب گستاخ رسول بچ نہ سکے گا. حضور ہے اس لیے چونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا فیضان جاری ہے. لیکن حضور نہ ہو، پتہ چلا حضور آج بھی ہے. جب حضور نکل گئے کائنات روک دی گئی. حضور کا مرتبہ سمجھو، حضور کا مقام سمجھو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان. کمال کی بات بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. آخر میں غوث پاک کا تذکرہ، ولیوں کے سردار کا تذکرہ بھی ایک واقعے کے اندر گزار کر انشاءاللہ برکتیں حاصل کر کے ہم آگے گزرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، تمام مخلوق کے سردار، اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیٹے حسنی حسینی سید حضرت سیدنا غوث پاک تمام ولیوں کے سردار. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے تختہ بلقیس کو جو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا، پلک جھپکنے میں دربار سلیمان میں لا کے حاضر کر دیا تھا. یہ ان کی کرامت تھی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت تھی. لیکن ہمارے آقا غوث پاک کی شان دیکھو. آؤ دیکھو، یہ تو ان کے دربار کے اولیاء کی شانیں ہیں. ہمارے آقا غوث پاک کو 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں آپ کو استاذ محترم کے روبرو کیا جاتا ہے. آج قرآن پڑھایا جا رہا،
آج قرآن کی ابتدا کرائی جائے گی، تقریب بسم اللہ خوانی کا فنکشن منعقد کیا گیا ہے، آج قرآن پڑھایا جائے گا، ابتدا کرائیں گے استاد صاحب۔ ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاذ کے سامنے آج آ کر بیٹھ گئے۔ استاذ محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیتے ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمد سے ان کو الحمد سنا دیتے ہیں۔ اب وہ حیرانی کے ساتھ کہتے کہ بیٹا آج تمہارا قرآن پڑھنے کے لیے تو ابتدا کرائی جا رہی، تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ کیسے آتی ہے تمہیں؟ کہتے میں اس کے آگے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کے استاد محترم کہتے بیٹا پڑھو، کیسے پڑھو گے؟ آپ نے الف لام میم پورا پارا سنا دیا۔ کہنے لگے یہ پہلا پیارا کیسے یاد ہوا؟ غوث پاک نے کہا حضور مجھے اس سے بھی آگے یاد ہے۔ غوث پاک نے دوسرا پارا سیقول السفہاء بھی سنا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا تیسرا پارا بھی پڑھو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرا پارا بھی زبانی سنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے اور کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ فرماتے کہ مجھے حضور چوتھا پارا بھی زبانی یاد ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چوتھا پارا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بھی سنا دیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پانچواں پارا سناتے ہیں۔ غوث پاک کے استاد محترم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پانچواں پارا کون پڑھے گا؟ فرماتے میں پڑھوں گا، والمحصنات سے میں پڑھوں گا۔ آپ پانچواں پارا بھی سنا دیتے ہیں۔ پھر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹا پارا لا یحب اللہ بھی مکمل پڑھا دیتے ہیں۔ غوث پاک کے استاد محترم کہتے ہیں کیا بیٹا تمہیں ساتویں پارے سے پڑھانا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے حضور مجھے ساتواں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کیا عبد القادر آج تمہیں آٹھویں پارے سے آغاز کرایا جائے؟ آپ فرماتے وَلَوْ أَنَّنَا بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ غوث پاک کے استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر آج تمہیں کیا قال المولا الذین سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک کے استاد محترم یہ فرماتے، غوث پاک فرماتے حضور مجھے نواں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں کیا وَعْلَمُوا سے تمہیں 10ویں پارے سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے حضور مجھے 10واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ کہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 10واں پارا بھی زبانی سنا دیا۔ غوث پاک کے استاد محترم فرماتے بیٹا تمہیں کیا 11ویں پارے یا اعتذرون سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 11واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کیا تمہیں 12ویں پارے سے ابتدا کرائی جائے؟ آپ فرماتے حضور وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مجھے 12واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ غوث پاک کے استاد محترم فرماتے ہیں کیا 13ویں پارے سے ربما سے پڑھایا جائے؟ آپ فرماتے یہ بھی مجھے 14واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے پڑھانا ہے؟ آپ فرماتے مجھے 15واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ کیا قال الم اقل سے پڑھانا ہے؟ فرماتے مجھے 16واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ غوث پاک کے استاد محترم فرماتے ہیں کیا تمہیں 17ویں پارے اقترب للناس حسابهم سے پڑھانا ہے؟ آپ فرماتے مجھے 17واں پارا بھی زبانی یاد ہے۔ فرماتے ہیں کیا تمہیں 18ویں پارے سے پڑھایا جائے؟ قد افلح المؤمنون الذین سے پڑھانا ہے۔ آپ فرماتے میں نے 18 پارا بھی زبانی یاد کی ہوئے ہے۔ یہ 18 کے 18 پارا۔ آپ فرماتے پھر کہاں سے پڑھایا جائے؟ آپ فرماتے مجھے 19ویں پارے سے پڑھائیے۔ آج غوث پاک کی آج مکتب کا پہلا دن ہے، 18 پارے زبانی یاد کر کے آئے ہیں۔ استاد محترم فرماتے ہیں یہ 18 پارے کون سنائے گا؟ فرماتے میں سناؤں گا۔ کیسے سناؤ گے؟ زبانی سناؤں گا۔ کہاں یاد کیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے یاد کیا تھا۔ میری والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ گھر کے کام کا کرتے کرتے یہ تلاوتیں کیا کرتی تھی۔ ان کی پیٹ سے میں 18 پارے یاد کر کے آیا ہوں۔ یہ میرے غوث پاک کا مقام ہے۔ تبھی تو جمیل قادری قبالہ بخشش کے اندر فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر۔ اے برکاتیوں ناز کرو کہ تم غوث پاک کے مرید بن گئے، عطاریوں ناز کرو کہ تم غوث پاک کے مرید بن گئے، رضویوں ناز کرو کہ تم آج غوث پاک کے مرید بن گئے۔ ناز کرو اپنی قسمت پر۔ اور جمیل قادری فرماتے جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بندہ بنایا۔ بندہ کسی کو وسوسہ نہ آئے، اس لیے وسوسے کے کارڈ بھی ضروری ہے۔
عربی کے اندر عبدن کا معنی بندہ اور غلام دو ترجمہ کیے جاتے ہیں. جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. جس میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. لیکن جب عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی تو یہاں بندگی والا بندہ مراد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا بندہ، خالق. لیکن جب عبد کی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے غلام. جسے کہتے ہیں نا کہ میرا بندہ، میں کہوں کہ یار یہ میرا بندہ، کہتے ہیں نا یار ہمارے اتنے بندے، آپ کے کتنے بندے، تو یہاں وہ مطلب نہیں ہوتا. تو معاذ اللہ کبھی کبھی وسوسہ آ جاتا ہے کہ شرک ہے اس طرح سے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ ہمیں وسوسے سے نجات بخشے. تو بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک سے سچی محبت کی توفیق بخشے. آخری بات، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ محبت اطاعت کراتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ محبت. صحابہ کو محبت تھی اسی لیے دیوانہ وار حضور کی اطاعت کرتے تھے. تو محبت اطاعت کراتی ہے. اگر واقعی ہمارے دل میں حضور کی محبت ہوگی تو ہم حضور کی اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ محبت اطاعت کراتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ شریعت و سنت کی، چونکہ شریعت حضور کی ہے، سنت حضور کی اداؤں کا نام ہے، تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت کیجئے اور حضور کی شریعت سے بھی محبت کیجئے، اس کی اطاعت بھی کیجئے. شریعت و سنت میں کوئی چیز آڑے نہ آئے. اگر اس میں کوئی چیز آڑے آتی ہے، اولاد آڑے آئے، کاروبار آڑے آئے، مال و دولت آڑے آئے، بیوی بچے آڑے آئے، تو پھر محبت میں آپ کمپلیٹ نہیں. محبت میں خامی ہے، انکمپلیٹ محبت آپ کی. اس کو مکمل کیجئے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے امتی بننے کا حق بھی حاصل ہو اور حضور کی شفاعت کے واقعی حقدار بن جائیں. ہاں جب غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، حضور سے شفاعت کا سوال کیجئے. اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، عرض کیجئے. ہمارے آقا بڑے شفیق ہیں، کرم فرماتے ہیں. غوث پاک اپنے غلاموں پہ مہربانی فرماتے ہیں. وہ تو یہاں تک فرماتے کہ میرا ہاتھ جس طرح مخلوق خدا پر اللہ کا آسمان، اسی طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ہے. فریاد تو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو ہے تو کوئی پکارے تو سچے دل سے، واللہ اللہ کی قسم کھا کے اعلیٰ حضرت بات کریں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایک صدق دل سے پکارے تو صحیح. ہمارے آقا کرم فرما دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اور جو بھی اہل سنت کی تنظیمیں یا اہل سنت کے لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے کرم فرما حافظ رضوان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی دینی خدمات انجام دیتے ہیں. دعوت اسلامی بھی اپنے انداز سے دعوت سنیت کی خدمت انجام دے رہی. سب مل جل کے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. آپس میں انتشار، اختلاف یہ اہل سنت کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ کو مشورتاً عرض ہے، اگر کوئی اہل سنت کے اندر انتشار کی بات کرے چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر، اس کو آپ اہل سنت کا وفادار نہ سمجھیے گا. چھوٹی موٹی باتیں ہر دور میں ہمیشہ آپس میں ہوتی رہی ہیں. علماء کا اختلاف ان تک رہنے دیں. ہم عوام کو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس پیر خانے کی وجہ سے کوئی پیر صاحب کوئی نہیں بٹواتے ہمیں. ہم اپنے نیچے والے آ کے بٹ جاتے ہیں. کوئی پیر بانٹنے کے لیے نہیں آیا. آپس میں نہ بٹیں، انتشار کی طرف نہ جائیں. ہم کچھ بھی ہوں، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں. روحانی باپ کی بات کرتا ہوں. ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. بٹیں گے تو پھر دور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کہیں فلاں داڑھی والے کو، تو کہیں فلاں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں نا. غیر مسلم طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہیں نا، برباد کرنے کو، بدنام کرنے کو، ہماری مساجد سے کھیلنے کو، ہماری خانقاہوں کو ختم کرنے کو، ہمارے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ہمارے دین کے کام کرنے کو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہر بات نہیں بول سکتا. ہماری کتنے پرشاسن کالوں کو ریکارڈ کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں امامہ باندھ کے یوں ہر شہر ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا یوں ہی آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بڑی قربانی دینی پڑتی، جان ہتھیلی بھی لے کے جاتے ہیں. تو آپس میں کم از کم تکلیفیں نہ پہنچائے جائیں. ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ہمدردی خیرخواہی کیجیے. الدین و نصیحہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دین خیرخواہی کا نام، ایک دوسرے کے کام آنے کا نام، پیار محبت کا نام، بٹواروں کا نام نہیں. 5 اولادیں ہوتی ہیں تو کوئی اس انداز پہ زندگی کاٹ رہا ہے کوئی، لیکن باپ سب کو سمیٹ کے چلتا ہے، آپس میں لڑاتا نہیں ہے. یا ان کو آپس میں جو دینے کا ہے دینے میں کسی میں کمی نہیں کرتا، سب کو لے کے چلتا ہے. تو جو انتشار کی بات کرے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ہمیں آپس میں بٹ کے نہیں رہنا، ایک ہو کے رہیں گے. غوث پاک کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں، غریب نواز کی محبت ہمارے ساتھ ہے، مدار پاک کا فیضان ہمارے پاس ہے، وارث پاک کے قدموں کی بارگاہ میں حاضری ہمارے پاس ہے. ان بزرگوں کا، اور بڑی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہمارے ساتھ ہے.
بس ہو گیا نا ہمارا سب کچھ. ہم ہے کیا, کمی کیا ہمارے پاس ہے, سب ہمارے پاس, بس مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیان میں غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.